بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دارالحکومت اسلام آباد میں الرٹ جاری کر دیا گیا ہے اور یہ بات خود وزیر داخلہ شیخ رشید احمد صاحب نے کہی ہے کہ الرٹ رہنے کی ضرورت ہے، کیونکہ سال کے آغاز پر ہی اس طرح کی صورتحال بن گئی ہے کہ پتہ لگ رہا ہے کہ اب اسلام آباد میں خطرات بہت زیادہ بڑھ چکے ہیں، کیونکہ دہشت گردی کا اشارہ مل گیا ہے کہ بڑی کارروائی کی کوششیں ہو سکتی ہیں آنے والے دنوں میں، کیونکہ ایک واقعہ دہشت گردی کا پیش آیا، اس کو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس سے بہت خطرناک صورتحال ہو سکتی تھی۔ پولیس کے اہلکار نے، ہیڈ کانسٹیبل منور نے اپنی جان دے کر، شہادت دے کر ملک کو بڑی تباہی سے بچایا ہے۔ شیخ رشید احمد صاحب نے اس حوالے سے مزید تفصیل بھی بتائی ہے اور انہوں نے منگل کے دن جب شرکت کی ہے منور ہیڈ کانسٹیبل کی نماز جنازہ میں، تو اس کے بعد انہوں نے میڈیا سے بات بھی کی اور کہا ہے کہ یہ ایک اشارہ ہے کہ اب دہشت گردی کی مزید کوششیں ہو سکتی ہیں، اور اب یہ انہوں نے بتایا کہ یہ نہ تو کوئی چوری یا ڈکیتی کی واردات نہیں تھی، بلکہ یہ دہشت گردی کے آغاز کا اشارہ ہے اور الرٹ رہنے کی ضرورت ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے یہ بتایا کہ ان کا سلیپر سیل ہے جس تک ہم پہنچ گئے ہیں، اور 2 دہشت گرد تھے جنہوں نے فائرنگ کی۔ اب یہاں پر پولیس کی چیک پوسٹ تھی جس میں پولیس اہلکار تعینات تھے، وہاں پر انہوں نے دہشت گردوں نے آ کر اندھا دھند فائرنگ کر دی، جس سے منور ہیڈ کانسٹیبل شہید ہوئے جبکہ 2 پولیس کے اہلکار زخمی بھی ہوئے، لیکن جوابی فائرنگ میں دونوں دہشت گرد مارے گئے۔ پولیس نے بڑی بہادری کا مظاہرہ کیا، بہت زیادہ الرٹنس کا مظاہرہ کیا کہ فوری طور پر کارروائی کر کے ان دونوں دہشت گردوں کو مار ڈالا۔ پھر یہ موٹر سائیکل پر سوار تھے اور کہا جا رہا ہے کہ پھر کسی طرح سے ان کو ٹریس کر کے پتہ چلا لیا گیا کہ دونوں دہشت گرد تھے۔ اس کے بعد ہوا یہ ہے کہ ٹی ٹی پی کے ترجمان کی طرف سے اس کی نہ صرف یہ کہ ذمہ داری قبول کی گئی ہے، بلکہ بتایا گیا ہے کہ جی یہ دونوں ہمارے لوگ تھے اور انہوں نے کارروائی کی ہے اور یہ دونوں مارے بھی گئے ہیں۔ اب دیکھیے کہ اس میں ایک بڑی اہم بات یہ ہے کہ پہلے آپ دیکھتے تھے کہ خودکش حملے ہوتے تھے اور پتہ ہی نہیں لگتا تھا کون تھا، کس طرح بڑا مسئلہ تھا۔ ایک تو یہ الحمدللہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اب اس طرح ٹریننگ یا وہ چیزیں، وہ لوگ ملنا، کیونکہ پہلے ان کو کھلی چھوٹ تھی، نوجوان بچوں کو کس طرح سے یہ ان کے ذہن کو اس طرح برین واش کر کے کیا کیا ان سے کام لیتے تھے، اور یہ خودکش حملے۔ تو اب یہ دہشت گرد دونوں آئے ہیں، فائرنگ انہوں نے کی ہے اور اس میں یہ دونوں مارے بھی گئے ہیں۔ پھر ان کی وجہ سے، ان کے مارے جانے کی وجہ سے، پھر جس طرح سے موٹر سائیکل کے ذریعے ٹریس کیا گیا اور پیچھے تک پہنچا گیا کہ کہاں سے آئے تھے، کس طرح پیچھے ان کے لوگ ہو سکتے ہیں، وہاں تک پہنچا گیا ہے۔ تو امید ہے کہ پورا نیٹ ورک پکڑا جائے گا، لیکن شیخ رشید احمد صاحب جس طرف اشارہ کر رہے ہیں اس سے لگتا ہے کہ ابھی پورا نیٹ ورک نہیں پکڑا گیا۔ اب اس میں ایک اور اہم بات یہ ہے کہ الرٹ رہنے کی تو ضرورت ہے، اور اسلام آباد دارالحکومت ہے اور یہاں پر سیکیورٹی سب سے زیادہ ہونی چاہیے۔ جب شیخ رشید احمد صاحب آئے تو اس وقت بہت زیادہ شکایت تھی، ابھی وزیر داخلہ بنے، کہ جی بہت زیادہ پکٹس ہیں اور اس طرح سے ناکے بہت زیادہ لگے ہوئے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ جی ہم کم کر رہے ہیں، لوگ آتے تھے پریشان ہوتے، دارالحکومت ہے، ٹریفک کا بڑا مسئلہ اور اتنی زیادہ چیکنگ یہ سب ہوتا تھا۔ لیکن اب اس طرح کے واقعے کے بعد دیکھنا ہوگا کیا اس طرف دوبارہ سوچا جائے گا۔ اس کے علاوہ ایک اور چیز ذہن میں رکھنی ہے کہ لگتا یہ ہے کہ ٹی ٹی پی چونکہ اب اپنی بقا کی جنگ لڑ رہی ہے، پہلے وہ اٹیک کرتے تھے کہ جی ہم اپنا نظام لانا چاہتے ہیں، اب ان کو لگ رہا ہے کہ ان کا خاتمہ ہو رہا ہے۔ یہ میں ایسے ہی نہیں کہہ رہا، کیونکہ اب ایک کے بعد ایک ان کے بڑے لیڈرز مارے جا رہے ہیں۔ پہلے ہوتا تھا کہ بہت عرصے کے بعد کوئی ایک مارا جاتا تھا، کتنے وہ بھرتی نیچے لیول پہ کر لیتے تھے۔ اب آپ دیکھیے ابھی کا حالیہ واقعہ ہے کہ پہلے جو داعش کا چیف تھا اور اس کے بعد ٹی ٹی پی میں شامل ہو گیا، کمانڈر بن گیا اسلم فاروقی، اور اس کا نام مولوی عبداللہ اورگزیبی اس کو کہا جاتا تھا۔ یہ افغانستان میں مارا گیا ہے۔ اسی طرح سے خالد بلتی جو ٹی ٹی پی کا مرکزی ترجمان تھا وہ بھی مارا گیا۔ پہلے کہا جی نہیں ایسا کچھ نہیں ہے، ٹی ٹی پی نے کہا، لیکن پھر انہوں نے مانا کہ جی وہ مارا گیا ہے۔ تو اس لحاظ سے آپ دیکھیں ان کے لیڈرز مارے جا رہے ہیں۔ اب داعش اور یہ ٹی ٹی پی یہ دونوں بہت قریب آ گئے ہیں، کیونکہ ان کو اب کوئی راستہ نہیں مل رہا، اور اس لیے اب یہ سمجھے ایک ہی ہو گئے ہیں۔ بلوچستان میں حال ہی میں کارروائی کی گئی، وہاں پر 6 دہشت گرد مارے گئے جن کا تعلق داعش سے بتایا گیا۔ اسی طرح سے مختلف کارروائیاں آپ کو آئے دن نظر آ رہی ہیں، کس طرح سے سیکیورٹی کے ادارے، ہماری فوج اور سی ٹی ڈی ہو، پولیس ہو۔ اب دیکھیے شیخ رشید احمد صاحب نے کہا کہ جتنے بھی ہمارے سیکیورٹی کے ادارے ہیں سب
کاوشیں کر رہے ہیں، سب شہادتیں دے رہے ہیں اور پوری کوشش کر رہے ہیں کہ ملک کو دہشت گردی سے پوری طرح سے پاک کیا جائے۔ تو یہ ایک ڈیسپریٹ اٹیمپٹ نظر آ رہی ہے دہشت گردوں کی طرف، TTP کی طرف سے، کہ بس کسی طرح سے بھی ہو تو انہوں نے یہ دیکھا کہ اچھا یہ پولیس موجود ہے، ان کو ٹارگٹ کیا جائے۔ تو اب ایک تو یہ کہ اس سے ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ اب یہ ڈیسپریٹ ہوئے ہیں اور ان کے لیے مشکلات بہت ہیں۔ اب جس طرح پہلے ہم ماحول دیکھتے تھے اب سے چند سال پہلے تک، اب اس میں بہت زیادہ بہتری آئی ہے، لیکن جن کے سلیپر سیلز ہیں پتہ چل رہا ہے کہ وہ موجود ہیں۔ کس طرح یہ لوگ آئے، کن سے ان کے رابطے تھے، کہاں یہ ٹھہرے، اب یہ ظاہر ہے کہ تمام تفصیل نہیں بتائی جا سکتی، لیکن ان تک، اب ان کے پیچھے ہینڈلرز تک، سب تک پہنچنا بہت زیادہ ضروری ہے، اور لگ رہا ہے کہ یہی ہو رہا ہے، کیونکہ اب یہ افغانستان میں مارے جا رہے ہیں ان کے کمانڈر، یہاں سے بھاگ کر افغانستان میں بیٹھے ہیں، اپنے کرندے یہاں پر بیچتے ہیں، جو یہاں پر رہ گئے ہیں ان کو استعمال کرتے ہیں، یہاں پر جو لوگ ہیں ان کو کسی طرح سے ورغلا کر یا ان کو پیسے کی لالچ، جس طرح بھی ان کو استعمال کرنے کا سلسلہ جاری ہے، اور اب اس کا بھی خاتمہ کرنا ہوگا۔ تو یہ مسلسل ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ واقعات ہو رہے ہیں۔ ابھی حال ہی میں ایک اور یہ خبر آئی کہ جی FC کا ایک اہلکار شہید ہوا ہے۔ تو یہ جنگ جاری ہے، اور آپ کو یاد ہوگا کہ جو پہلی پریس کانفرنس اس سال کی DG ISPR نے، اس میں بھی انہوں نے کہا تھا کہ ہم حالت جنگ میں ہیں، اور اب تو میرا خیال ہے کہ سب کو یقین آ جانا چاہیے، اس کے بعد کوئی گنجائش نہیں رہتی کہ جو کہتے تھے جی TTP کے ساتھ ہی مذاکرات ہو رہے ہیں، یہ سب کچھ ہو رہا ہے، تو کوئی اب مذاکرات نہیں ہے۔ خود انہوں نے کہا تھا جی کہ TTP نے کہ جی ہاں جی ہم نے جنگ بندی کی ہے، یہ ہے وہ ہے، لیکن ان کے جس طرح کے مطالبات تھے اب وہ ماننے کا کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ تو اب پوری طرح سے، پوری فورس کے ساتھ، پوری طاقت کے ساتھ ان کا پیچھا کیا جا رہا ہے، اور یہ اب اپنے کمانڈروں کا بدلہ لینے کے لیے انہوں نے کچھ تو دکھانا تھا، اپنے بھی رینکس میں جو ان کے لوگ ہیں ان کو بھی دکھانا تھا کہ ہم ابھی بھی کچھ کر سکتے ہیں، ورنہ اب ان کی کمر الحمدللہ ٹوٹ چکی ہے، اور اب ان کا پیچھا افغانستان میں ہو رہا ہے۔ مین ان کے کمانڈر سارے اب افغانستان میں بھاگے ہوئے ہیں، اور بڑی بات یہ، اچھی بات یہ ہے کہ اب وہاں بھی یہ محفوظ نہیں ہے۔ آئے دن خبریں آ رہی ہیں کوئی نہ کوئی ان کا وہاں پر لیڈر مارا جا رہا ہے، اور نامعلوم لوگ مارتے ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا کس وقت کس نے اڑا دیا، سمجھ ہی نہیں آتی۔ تو یہ اب ان کو پتہ نہیں لگ رہا کیا ہو رہا ہے، کبھی پتہ لگتا ہے کہتے ہیں جی ہم پر تو کوئی ڈرون حملہ ہونے لگا تھا، یہ ہونے لگا تھا، وہ ہونے لگا تھا، اگرچہ اب بھی افغانستان میں جو طالبان کی حکومت ہے وہ کہتی ہے جی ہم تو کوشش کر رہے ہیں کہ پھر سے ہو سکے مذاکرات دوبارہ ہو جائیں جی TTP کے ساتھ، کیونکہ ہمارے لیے بڑا آسان ہے، اور ان کے اس بیان کی وجہ یہ ہے کہ ان کو خود مسئلہ یہ ہے کہ پہلے ہی داعش ان کو ٹارگٹ کر رہی ہے، داعش سے ان کا مقابلہ چل رہا ہے، تو ان کو یہ خطرہ ہے افغان طالبان کی حکومت کو کہ TTP والے بھی داعش سے مل جائیں گے، اور پھر دونوں مل کر ہمیں بھی اٹیک کرنا شروع ہو جائیں گے کہ جی ہم تو یہاں مارے جا رہے ہیں۔ اس لیے جب بھی خبر آتی ہے تو یہ آتا ہے کہ جی نامعلوم لوگوں نے مار دیا، TTP کا کمانڈر مار دیا، اور افغان طالبان کا کوئی اس میں ذکر نہیں ہوتا، کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں جی ہم کوئی کارروائی نہیں کر رہے ان کے خلاف، یا TTP کو کہتے ہیں جی ہم تو نہیں جا رہے، آپ مذاکرات کریں، دیکھیں یہ دیکھیں آپ کے لیے یہاں بھی مشکل ہو گئی ہے، یہاں تک اٹیک ہونے لگ گئے ہیں، یہ ہے وہ ہے۔ تو اس طرح کی بات کر رہے ہیں، کیونکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے چونکہ گارنٹی دی ہوئی ہے کہ افغانستان کی سرزمین کسی کے خلاف بھی ہم استعمال نہیں ہونے دیں گے، پہلی بہت مشکلات ہیں ان کے لیے، کوئی دنیا ان کو ماننے کو تیار نہیں ہے، پاکستان افغانستان کے لوگوں کی مدد کر رہا ہے، یہی واحد ملک ہے جو آگے آ رہا ہے، تو اس لیے وہ پاکستان کو ناراض کسی صورت کر ہی نہیں سکتے۔ تو اب آپ دیکھیے کہ وہاں پر جس طرح سے پیچھا کیا جا رہا ہے ان کا، تو یہ اس کا بدلہ لینے کی ایک کوشش نظر آتی ہے، اور الحمدللہ آپ دیکھیں گے آنے والے دنوں میں مزید کارروائیاں اب اور زیادہ تیز ہوں گی ان دہشت گردوں کے خلاف۔ اللہ حافظ۔